السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایڈی امین کی۔ ایڈی امین جو یوگینڈا کا ایک متنازع ترین صدر تھا، اس کو افریقہ کا ہٹلر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے 60,000 لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ اس نے ایک دن قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی ذرا سی بھی بغاوت کی، اس نے اس کو کچل دیا۔ اس نے تقریباً 8 سال تک یوگینڈا میں حکومت کی۔ ہم اس ویڈیو میں ایڈی امین کا رائز اور فال کے بارے میں بات کریں گے۔ ایڈی امین کی ہائٹ 6 فٹ 4 انچ تھی اور اس کا وزن 160 کلو گرام تھا۔ اتنی ہائٹ اور اس قدر ویٹ کے ساتھ وہ ویسے بھی دیکھنے میں بہت باروب شخص لگتا تھا۔ یہ یوگینڈا کی فوج میں بطور خان سامہ کام کرتا تھا۔ اس کی ترقی کی وجہ اس کا قد اور اس کا ویٹ تھا، اور دوسرا پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ یہ ایک بہت اچھا باکسر تھا، اور یہ 9 سال تک یوگینڈا کا نیشنل باکسر رہا۔ اس کو باکسنگ میں کوئی بھی ہرا نہیں سکا، جس کی وجہ سے اس کی ترقی ہوتی رہی، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے آفیسرز کی نظروں میں بھی آنے لگا۔ وہ ترقی کرتا گیا اور 1965 کے آنے تک وہ یوگینڈا کی آرمی کا جنرل بن گیا۔ اس کے پاس بہت پاور آ گئی تھی۔ اب اس کی نظر یوگینڈا کے پریزیڈنٹ کی سیٹ پر تھی۔ اس ٹائم یوگینڈا کے پریزیڈنٹ ملٹن اوبوکے تھے۔ وہ اس پر بہت ٹرسٹ کرتے تھے، انہوں نے ہی اس کو جنرل بنایا تھا، مگر ان کو احساس نہیں تھا کہ ایڈی ان کا بھروسہ توڑ دے گا۔ 1971 میں یہ صدر اپنے سنگاپور کے دورے پر گئے تھے۔ اس نے پیچھے سے حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ صرف 3 گھنٹے میں اس نے یوگینڈا پر قبضہ کر لیا۔ یوگینڈا کے دارالحکومت کمپالا پر یوگینڈا کی فوج گشت کرنے لگی۔ 25 جنوری 1971 کو پرائم منسٹر ملٹن اوبوکے کو ریپلیس کر دیا گیا۔ شروع میں تو وہاں لوگوں نے بہت خوشیاں منائی کہ ایک تو یہ جنرل تھا اور اوپر سے نیشنل باکسر بھی تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت پاپولر تھا اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کے خلاف آرمی میں جو لوگ تھے، اس نے ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے جو پرائم منسٹر کے حامی لوگ تھے، ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے بہت سے لوگوں کی جان لی۔ یوگینڈا میں یہ خود کو دادا کہلانا پسند کرتا تھا۔ اس نے خود لوگوں کو بولا کہ مجھے دادا بلاؤ۔ پہلی بار ایک ڈاکٹر جو اس کے ذاتی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر کیور بوٹا نے بولا کہ میں نے اس کو انسانی گوشت کھاتے دیکھا ہے، مگر پتہ نہیں اس میں کیا سچائی ہے اور کتنی سچائی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس کا فریج کھولا کچھ پینے کے لیے تو میں نے اندر انسانی گوشت دیکھا۔ مجھے اس کے سٹاف نے بتایا کہ یہ انسانی گوشت کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ یوگینڈا کے چیف جسٹس نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے ان کو بھی مروا دیا۔ ان کی گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کی سٹیٹمنٹ کے مطابق چیف جسٹس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا تو یہ وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے سب سٹاف کو وہاں سے باہر بھیج دیا، مگر جب وہ سٹاف واپس آیا تو ان سب نے دیکھا کہ چیف جسٹس کے کچھ باڈی پارٹس کم تھے۔ اب خدا جانے کہ وہ کہاں گئے۔ آہستہ آہستہ عوام میں بات پھیلنے لگی کہ یوگینڈا کے صدر آدم خور ہیں۔ ایڈی امین کی آفیشلی 6 بیویاں تھیں اور ان کے 45 بچے تھے۔ ایڈی امین کی دوسری بیوی کیاڈورا کو جب اس کے آدم خور ہونے کا پتہ چلا تو وہ اس سے دور رہنے لگی، اور پھر اس کے تعلقات ایک ڈاکٹر سے ہو گئے۔ جب ایڈی امین کو یہ بات پتہ چلی، اس نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور ساتھ میں اس ڈاکٹر کو بھی عبرت ناک موت دی۔ یوگینڈا کی فائنینشیل کنڈیشن مسلسل خراب ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنے ملک کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا تھا، صرف اپنی عیاشیوں میں رہتا تھا۔
اس ٹائم پر وہاں برٹش کی حکومت تھی۔ اس کی ایک کہانی مشہور ہے کہ ایک بار یہ اپنی آرمی کے ساتھ سوئس بینک چلا گیا اور اس نے وہاں جا کے کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ میرے ملک کے 419 لوگوں کے اکاؤنٹ اس بینک میں موجود ہے، مجھے فوراً ان کی تفصیل دی جائے۔ جس پر سوئس بینک کا صدر بولا کہ سر یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ جس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں یوگینڈا کا صدر ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھے سب ڈیٹیلز بتاؤ۔ سوئس بینک کے صدر کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ بہت جابر شخص ہے، وہ گھبرایا، مگر پھر بھی اس نے یہی کہا کہ یہ ہمارے اصول نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیلز نہیں بتا سکتے۔ جس پر اس نے اس صدر کو بہت بڑی رقم بطور رشوت دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ یہ سن کر اس نے پستول نکال لی اور اس کی کن پٹی پر رکھ دی اور پھر سے سوال کیا کہ مجھے ان لوگوں کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دو۔ جس پر بینک کے صدر نے ڈرتے ہوئے وہی جواب دیا کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ہم آپ کو ڈیٹیلز نہیں دے سکتے۔ جس پر ایڈی امین نے کہا کہ میں 3 تک گنوں گا، اگر تم نے نہیں بتایا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ بینک کا صدر ڈر گیا، اس کا ماتھا پسینے سے بھر گیا، مگر پھر بھی اس نے نہیں بتایا۔ جس پر ایڈی امین نے 1 2 3 کہا اور گولی چلا دی اور بینک کا صدر نیچے گر پڑا۔ بینک کے اس صدر کے کان میں کہکے کی آواز آئی۔ جب زمین پہ پڑے بینک کے صدر نے اس کہکے کی آواز سنی تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا کہ وہ زندہ ہے۔ ایڈی امین نے جان بوجھ کر اپنا نشانہ خطا کر دیا تھا۔ جس پر ایڈی امین ہنستا ہوا بولا کہ میں تو تمہیں بس چیک کر رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ میں اپنا اکاؤنٹ بھی تمہارے بینک میں کھلوانا چاہتا ہوں، اور اس نے $2 بلین اسی وقت اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ اب خدا جانے اس میں کیا سچائی اور کتنی سچائی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی انعداد سے بہت تنگ ہو گئے تھے، اور وہ صدر جس کی حکومت کا تختہ اس نے پلٹا تھا وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کی حکومت واپس آ جائے۔ 30 اکتوبر 1978 کو ایڈی امین نے اپنی حکومت کو تنزانیہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ لڑائی 6 ماہ جاری رہی۔ اس جنگ میں لیبیا بھی اس کے ساتھ تھا، مگر تنزانیہ نے بہادری دکھائی اور 10 اپریل 1979 کو ایڈی امین کے قبضہ کرنے کے 8 سال بعد تنزانیہ کی فوج یوگینڈا میں کمپالا میں گھس گئی اور کمپالا پر قبضہ کر لیا۔ ایڈی امین کسی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر لیبیا گیا اور وہاں پر پناہ لی۔ تنزانیہ جنگ جیت گیا اور برٹن ابو کے دوسرے ملکوں کی مدد سے پھر سے صدر منتخب ہو گئے۔ ان کی حکومت واپس آ گئی۔ اس کے بعد ایڈی امین لیبیا سے بھاگ کر سعودیہ چلا جاتا ہے اور وہاں پر سیاسی پناہ لے لیتا ہے۔ سعودیہ بھی اس کو سیاسی پناہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ یہ ایک ملک کا صدر تھا۔ پھر سعودیہ میں 2003 میں اپنی بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یوگینڈا سے بھاگنے کے 24 سال بعد اس کی موت ہوتی ہے۔ یوگینڈا کے لوگ اس کے جانے کے بعد بہت جشن مناتے ہیں۔ ایڈی امین پر تقریباً 6 لاکھ لوگوں کی موت کا بھی الزام تھا، اور اس پہ یہ بھی الزام تھا کہ یہ دنیا کا پہلا پریزیڈنٹ ہے جو انسانی گوشت کھاتا ہے۔ یوگینڈا سے جانے کے بعد ایڈی نے بہت گمنامی کی زندگی گزاری، کیونکہ ایک تو اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کے دشمن بہت زیادہ تھے اور اس کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ یہ تھی ایک کہانی ایک ایسے پریزیڈنٹ کی جس کی وجہ سے انسانیت کو بہت نقصان پہنچا، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اپنی موت خود مرا۔
تو دوستو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔